بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون للہ، اس سوال کے جواب میں بھی کہیں گے للہ، یہ شان کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ فرمایا کل، یہ سارے مقدمے مان کے، انا تسحرون، کیف تخدعون ان توحیدہ و طاعتہ انا تسحرون، پھر کہاں سے تم پر جادو ہو گیا، کیسے تم پہ جادو ہوا؟ یہ مقدمات مانتے ہو، نتیجہ کیوں نہیں مانتے؟ نتیجہ اتنا ہے، جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو شور و پکار کے لائق بھی اللہ، پکارے سننے والا بھی، براہ راست پکارنے کے لائق بھی صرف اللہ۔ اب یہ سارے کل پڑھ لینا اور ریبنڈیوں کا کل بھی پڑھ لینا، بالکل اگر آپ میں انصاف ہو، کسی ملا میں انصاف ہو، تو خدا کی قسم ابو جہل کی توحید اور ریونڈ والی توحید میں کوئی فرق نہیں۔ پیغمبر کا کام اوپر شروع ہوتا ہے، بل آتیناہم بالحق، بل اضرابیہ ہے، بل زجر ہے، بلکہ آتیناہم بالحق، یہ اوپر تھا نا کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اس کے ساتھ لگ رہی آیت، بل آتیناہم، دیا ہم نے ان کو، بالحق، حق یا حق کا معنی من التوحید، والوعد بالنشور، قیامت اور توحید، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ مشرک، لَكَاذِبُونَ، پکے پاپی ہیں۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کا معنی پکے پاپی ہیں، پاپی سمجھ گئے؟ نرے جھوٹے بے ایمان، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ کس چیز میں جھوٹے ہیں؟ کس چیز میں جھوٹے ہیں؟ فی عبادتہم مع اللہ غیرہ ولا دلیل لہم، اس چیز میں جھوٹے ہیں۔ وہ حاشیہ لگا نہیں، لگا لو۔ ایک دوسرا، پیغمبر پر الزام لگانے میں جھوٹے ہیں۔ پیغمبر کے پاس حق آیا، ایک بزرگ تھا زماد، بخاری میں بھی کچھ لفظ آئے، باقی بھی حدیث کی کتابوں میں، یہ جاہلیت کا عامل تھا، دم چھوکا کرنے والا مشہور عامل تھا، جس طرح ہمارے اردا گرد ہیں۔ تو اور یہ پاگلوں کا علاج کرتا تھا، فیس بھی بڑی بھاری تھی، اور اس کے پاس کوئی بندہ گیا، بھئی ہم بڑے مجبور ہیں، کعبہ کے متولی لوگ جو ہیں ان کا ایک لڑکا پاگل ہو گیا ہے، اور وہ تو ہمیں رات دن نہیں سونے دیتا، نہ کوئی بزرگ چھوڑا، نہ کوئی علاج چھوڑا، سادہ کھ نہیں، پوری بیڑی بوڑ دیتی، کوئی چیز نہیں رہی۔ تو آپ مہربانی کریں کوئی دم شوکا کر دو۔ وہ آ گیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، آپ نے دیکھا بھی کدھر سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں فلاں شنوا علاقہ ہے اس سے آیا ہوں، میرا فلاں نام ہے، آپ بھی پہچانتے تھے، تو آزد شنوا ایک جگہ ہے، اس کا رہنے والا ہوں، تو میں سنا ہے کہ آپ پر کوئی جنات کے اثرات ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، تو میں آپ کو دم کرنے کے لیے آیا ہوں۔
آپ نے فرمایا کہ کوئی میرے ساتھ جنون نہیں، کوئی چیز نہیں، بندے دا پتر بن، اور یہ لوگوں کی باتیں۔ اس نے کہا نہیں، دم تو میں رکھوں گا، مفت رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر پہلے میری بات بھی سن، میں کیا کہتا ہوں۔ آپ نے خطبہ پڑھا، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ پورا خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ الطارق پڑھی۔ وہ جو دامہ تھا وہ دیکھ بھی رہا ہے اور کام بھی رہا ہے۔ جب آپ نے سورہ طارق ختم کی تو دامہ کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ لگا میں شاعر بھی ہوں، طبیب بھی ہوں، عامل بھی چوٹی کا ہوں، لیکن جو آپ کی بات ہے یہ واقعی خدا کا کلام ہی ہے، یہ بندوں کا یہ کلام نہیں۔ اب مکہ کے مشرک بڑے پریشان ہو گئے، بھئی اتنا بڑا دامہ بھی اس کو مان گیا ہے، تو یہ بے ایمان پھر بھی جھوٹ پہ، انہم شرک چلتے ہی جھوٹ پہ، سارے جھوٹ چھیڑی رکھو۔ متخذ اللہ من ولد، نفی نائب، نہیں بنایا اللہ نے کوئی نائب۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، نہیں ہے ساتھ اللہ کے کوئی دوسرا پکارے سننے والا، من الہ پکارے سننے والا دوسرا کوئی نہیں۔ اذن اگر یہ بات ہوتی لذہب کل الہ بما خلق، البتہ لے جاتا ہر الہ اپنی مخلوق پارٹی کو، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور چڑھتا چڑھائی کرتا بعضوں پر بعض کے، جیسے عمران خان اور فضل الرحمان کے جھگڑے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا الہ ہوتا کم از کم دھرنا تو دے دیتا، اسمبلیاں توڑ دیتا۔ اللہ پر یہ بالکل عام فہم دلیل، اس کو متکلمین نے خام مخواہ بنا لیا برہان تمانو۔ اب برہان تمانو میں ایسے فن سے متکلمین کہ آخر پہ کہنا پڑا یہ دلیل خطابی ہے اور یہ فلانی ہے، لیکن دیکھو بالکل ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ متخذ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی ولد، اور نہیں ہے اس اللہ کے ساتھ کوئی الہ، کوئی دوسرا الہ نہیں، ورنہ تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کرو، سوچو اذن اگر کوئی دوسرا بھی الہ ہوتا تو اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا۔ کلو الہ بما خلق، مثلا زمین کا دیوتا الہ کوئی اور ہوتا اور فضا کا الہ اور ہوتا تو وہ کبھی پانی برسنے دیتا زمین پہ؟ اسی طرح اپنی اپنی مخلوق تقسیم کر لیتے کہ میریاں بھیڑاں نے، یہ میریاں بھیڑاں۔ دو خطیب ایک جماعت میں رہنا مشکل ہے، لڑ رہے ہیں سٹیج پہ، اور دو الہ اربوں سال ہو گئے، یہ کیسے متفق ہیں؟ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض بعض پر چڑھائی کر دوڑتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ، عما یصفون، فی دعواہم الولد اب الشریک علوا کبیرہ۔ ابن کثیر، اللہ پاک ہے ان کا جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے نائب بنائے ہیں، یا اللہ کے کوئی سانجی شریک ہیں، یا اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ پاک عالم الغیب، عالم الغیب، جاننے والا ہر غیب کا، بشہادت ہر ظاہر کا، فتعالی بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس چیز سے کہ یہ مشرک شریک کر رہے ہیں، کوئی نائب بناتا ہے، کوئی کرنیاں بھرنیاں والا، کوئی داتا غوث اعظم، سب چیزوں سے اللہ پاک ہے عالم الغیب۔ یہ عالم الغیب کیا ہے؟ یہ
عالم الغیب صفۃ للہ، عالم الغیب یہ صفت ہے کس کی؟ اللہ کی صفت. کدھر؟ سبحان اللہ عالم الغیب. عالم الغیب ترکیب میں صفت واقع ہو رہا ہے. ہاں عالم الغیب جاننے والا غیب کا کیا معنی؟ یعلم ما یغیب عن المخلوقات وما یشاہدونہ، مخلوق کے سامنے چیزیں اور مخلوق سے چھپی ہوئی چیزیں سب کو جاننے والا صرف اللہ. فقوریہ بالجر صفتا للہ وبالرفع خبر مبتدأ محذوف والمعنی، معنی یہ ہے انہ سبحانہ هو المختص بعلم الغیب والشہادہ، اللہ مختص ہے عالم الغیب اور شہادت ہونے میں، عالم شہادت ہونے میں. یہاں دو باتیں سمجھ لو. ایک مفتی احمد یار خان کا ڈھکوسلا سمجھو. مفتی صاحب کہتے ہیں دیکھو وہابی آدھی بات کرتی ہیں، پوری نہیں کرتے. وہابی کہتے ہیں عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ. اور یہاں کیا ہے؟ عالم الغیب وش شہادہ. جیسے عالم الغیب اللہ ہے، عالم شہادت بھی کیا ہے؟ اللہ. تو ہمیں کوئی پتہ نہیں عالم شہادت یہ پنکھا کھڑا ہے، یہ بلب کھڑا ہے. تو اگر عالم شہادت میں تم خود شریک ہو اور مشرک نہیں، تو عالم الغیب ہونے میں اگر کوئی شریک ہو تو شرک کیسے بن گیا؟ یہ وہ حضرات ہوتے ہیں مقرب عند الشیطان، جن کے دل پہ اور دماغ پہ شیطان 24 گھنٹوں میں 8 دفعہ بول فرماتے ہیں. یہ اس کے اثرات ہیں. میں نے جو معنی کیا آپ نے غور کیا؟ کیا کہا میں نے؟ ہر غیب کو جاننے والا، ہر ظاہر کو جاننے والا کون ہے؟ صرف مفتی کا باپ بھی نہیں جانتا. میری مونچھوں میں بال کتنے ہیں بتاؤ؟ شاید ہے. یا ایک دوسرے کی مونچھوں کے بال بتاؤ؟ یہ شہادت ہے. اس لنٹر میں ذرے کتنے ہیں سیمٹ کے؟ پتہ ہے؟ نظر تو آ رہا ہے. یہ عالم شہادت ہے. میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہر غیب کو جاننا اور ہر شہادت کو جاننا یہ کس کا خاص ہے؟ صرف اللہ کا خاص ہے. پیچھے حدیث پڑھ آئے ہو کہ آپ بیت المقدس سے پھر کے آئے، وہ شہادت تھا. لیکن جب مشرکوں نے پوچھا تو آپ پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ درمیان کے پردے ہٹائے گئے. دیکھ کے بتا رہے تھے. تو کون الو کا الو کہتا ہے کہ ہر شہادت کو مخلوق جانتی ہے؟ ہر غیب کو جاننے والا بھی اللہ، ہر شہادت کو جاننے والا بھی اللہ. سمجھ گئے میری بات؟ ایک. دوسرا، مجدد کے زمانے میں ایک مولوی کو شوق ہوا مشہور ہونے کا. اس نے چیلنج کیا کہ جو اللہ کو عالم الغیب کہے وہ کافر ہے. کیوں؟ کہتا ہے اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہے نہیں، اللہ کے سامنے ہے ہر چیز. تو جو کہے اللہ غیب جاننے والا ہے تو اللہ سے کوئی چیز پہلے غیب تو ثابت کرو. لہذا جو اللہ کو عالم الغیب کہے وہ کافر. بڑا مشہور ہوا عبداللہ، اس کے تذکرے بھی ہیں کتابوں میں. تو یاد رکھو وہ بھی ایسے شیطونگڑا تھا. بات لکھی ہے غیب بنسبت مخلوق کے. الغیب ما غاب عن العباد، ما غاب عن الخلق، ما غاب عن العباد. غیب ہماری نسبت سے نہ کہ اللہ کی. تو عالم الغیب کا کیا معنی؟ یہاں عبارت اسی لیے لکھی ہے آپ کے پاس کہ آپ میں بھی کئی مجادل
کبھی یہ پیش کرتے ہیں یعلم ما یغیب عن المخلوقات وما یشاہدونہ، یہ اسی سوال کا جواب ہے. فتعالی عما یشرکون، قل تخویف دنیاوی ہے. قل فرما دیجئے، یوں دعا مانگو، رب اے میرے پروردگار، اما ترینی، اگر تو نے مجھے دکھلانا ہے، ما یوعدون، وہ عذاب جو وعدہ دیے جاتے ہیں، رب اے میرے پروردگار، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، نہ کرنا مجھے ظالم قوم میں سے، یعنی عذاب کے وقت مجھے نکال لینا، عذاب کے وقت مجھے نکال لینا. یوں دعا کر میرے پیغمبر. رب، یہ اللہ دعا سکھلا رہا ہے پیغمبر کریم کو، اور کیسے دعا کرنی ہے. یا ربی، رب اصل میں کیا ہے؟ یا ربی، اے میرے پروردگار، اما ترینی، یہ وہی بات ہے جو 6 مقام پہ آیا. اما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک، کہ میرے پیغمبر 2 میں سے ایک ہوگا. جو عذاب ہے یا ہم آپ کو دکھائیں گے یا آپ کو موت دے دیں گے. تو موت کے بعد پھر دیکھ سکتے ہیں یا دونوں جمع ہوں گے. اما نرینک بعد الذی او نتا. ہمارے حضرت یہاں پر کہتے تھے کہ دیکھو، ایک آدمی اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا، اللہ سب کو محفوظ رکھے، بہت ڈرتا تھا، اور بیوی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا. اب اس نے جب سالن چیک کیا تو کہتا ہے کہ یا میں بے وقوف ہوں. اس نے جوتے کی طرف ہاتھ کیا، یا میں بے وقوف ہوں. یہ عبارت ٹھیک ہے جی؟ یا میں بے وقوف ہوں یا میں بے وقوف ہوں، یہ ٹھیک ہے بات یا نہیں؟ للڑوں کا یہی کہتے ہیں، یا میں بے وقوف ہوں یا میں بے وقوف ہوں. اور یہاں نسکتی آ چکی ہے، موت آئی تو پیغمبر بھی دیکھ سکتا نہیں. 2 میں سے ایک ہوگا، اما نرینک او نتوفینک، یا ہم آپ کو دکھائیں گے یا آپ کو موت دے دیں گے. اور یہ نص قطعی ہے کتاب اللہ کی کہ امام الانبیاء پہ بھی موت آ جائے تو دنیا کی چیزوں کو دیکھ سکتے نہیں. اور یہ جو کہتے ہیں پتہ لگتا ہے کراچی سے فلانا بزرگ آیا ہے، ملتان سے، اور آپ دیکھتے بھی ہیں، سفر کے حالات بھی جانتے ہیں، دلوں کے خطرات بھی جانتے ہیں. دوستو بزرگوں، اگر یہ کافر نہیں تو خدا کی قسم ابو جہل بھی پھر مظلوم ہے. اس پہ بھی زیادتی کرنا چھوڑ دو. اتنا کھلے ہو کر کافر، اور تم کرو تعویلیں نہیں، فروئی فروئی فروئی. یہاں پر کون سی تعویل چلے گی؟ اما نرینک او نتوفینک. کون ملا تعویل ذرا کرے؟ پوری شریعت کو تعویلوں کی بھیڑ چڑھا دیا. یہ بھی وہی انداز ہے کہ میرے پیغمبر یوں دعا مانگ. اس دعا میں بھی خاص راز ہے. اللہ نے دعا پیغمبر سے منگوائی، ڈرایا مشرکوں کو ہے کہ کم نیڑے ہی آ لگ گئے، عذاب آنے والا ہے. قل رب، اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے دکھائے وہ عذاب جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، رب، یہ الہاد زاری کے لیے، پھر رب اے میرے پروردگار، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، پس نہ
رکھنا مجھے ظالم قوم میں، یعنی مجھے یہاں سے نکال لے۔ اخبر نبیہ بأن لہ فی امتہ، اللہ نے اپنے نبی کو خبر دے دی کہ یہ عذاب آنے والا ہے۔ وَلَمْ يُطْلِعْهُ عَلَى وَقْتِهَا، لیکن اللہ نے عذاب کا وقت نہیں بتایا۔ اَهُوَ فِي حَيَاتِهِ، اَهُوَ فِي، کہ وہ عذاب آپ کی زندگی میں آئے گا، ام بعدہا، یا بعد حیاتہ، آپ کی حیات کے بعد۔ فَأَمَرَهُ بِهَذَا الدُّعَاء، روح المعانی ہے۔ فَلَا تَجْعَلْنِی، یہاں پر اشکال تو ہے کہ پیغمبر معصوم ہے، معلوم انہ معصوم مما یکون سببا لجعلہ معہم، ولکنہ امرہ ان یدعو بذلک اظہارا للعبودیہ تواضعا للہ۔ پیغمبر معصوم تو ہے لیکن بندہ ہے، اس لیے اظہار عبدیت کے لیے اللہ نے پیغمبر کو دعا سکھلائی۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم پر اس بات کے کہ دکھائیں تجھ کو، ما نعدہم، جو ہم نے ان سے وعدہ دیتے ہیں ان کو، لقادرون، البتہ قادر ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، ادفع یعنی قبل از عذاب کا برتاؤ کیا رکھو، آپ مسئلہ بیان کرتے رہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ مسئلہ سناتے رہیں۔ باللتی ہی احسن، دفع کرو ساتھ اس کے جو احسن چیز ہے۔ وہ احسن کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ احسنو ہے یا اللہ تی یا احسنو کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ ہے اصل بات۔ بس سیئہ سے مراد شرک ہے۔ حضرت شیخ پنج پیر مانا کرتے تھے آپ مسئلہ بیان کرتے رہیں، شرک کا رد کرتے رہیں، عذاب ہمارے بس میں ہے۔ ادفع باللتی ہے یا احسن السیئہ، دور کر برائی کو احسن کے ساتھ، یعنی رد کر شرک کا توحید کے ساتھ۔ نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، جو یہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو کچھ بک بک کرتے ہیں، ہم بھی جنہ، یہ جن کے بچے جو بھی کہہ رہے ہیں، بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں